کہ ایک انسان کو جب میت کو خبر میں رکھا جاتا ہے تو اس پہ کیا بیتتی ہے. ایک اچھا آرٹیکل تھا، مضمون بڑا جامع بھی تھا. وہ کہتا ہے کہ ہم نے جب سائنسی لحاظ سے تحقیق کی تو یہ جسم جو ہوتا ہے نا، اندر جو جاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے تغیر جہاں ہوتا ہے وہ ناخنوں میں ہوتا ہے. ایک دن ایک رات کے اندر ناخن جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اندر سے باڈی پکنا شروع ہوتی ہے، اور 3 دن نہیں گزرتے ہیں باڈی پوری کی پوری پک کے ایک ہی جگہ ہوتی ہے جہاں پھٹنے کے لیے اس کے لیے راہ ہوتی ہے، وہ پیٹ ہوتا ہے، اور پیٹ پھٹ جاتا ہے. 3 دن بھی نہیں ہوتے گزرتے، پیٹ اس کا پھٹ جاتا ہے، اور پیٹ پھٹتا ہے تو جو غلاظت اور جو بدبو وہاں سے نکلتی ہے نا، اتنی تیز اور زہریلی ہوتی ہے اس بدبو سے کہ اطراف کے جتنے حشرات الارض ہیں، جتنے کیڑے مکوڑے اور زہریلے ہیں، وہ تمام کے تمام اس بدبو کو سونگتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ آج نئی دعوت ہے، نیا بکرا آیا ہوا ہے، کھانا ہے ہمیں. ہاں، اللہ نے وہ سینس رکھا ہے اس کے اندر. جب پیٹ پھٹتا ہے نا، وہ پیٹ پھٹنے سے جو زہریلی گیس نکلتی ہے اور وہ غلاظت نکلتی ہے تو وہ تیز دار جو بدبو ہوتی ہے، وہ بدبو زمین کے اندر پھیلتی ہے خبر میں. تو سائنسدان لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دراصل جیسے ہی آگے جاتی ہے تو مٹی کے اندر جو حشرات الارض ہیں اور خاص کر زہریلے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو وہ سینس جیسے ہی لگتی ہے، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نیا مردہ ابھی دفن ہوا ہے، کھانے کے لیے جمع ہو جاؤ، آج رات دعوت ہے. تو وہ پورے کے پورے جمع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ایسے کھاتے ہیں انسان کے جسم کو، ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، اور یہ ہڈیاں بھی پھر چند دن کے بعد چٹکنے لگتی ہیں، الگ الگ جوڑ الگ ہونے لگتے ہیں. ایک ہڈی ایک جوڑ الگ کر دیتی ہے، اور کچھ عرصہ نہیں گزرتا اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا ہے. یہ حالت ہو کر رہنے والی ہے ہر کسی کی. تمہارے جسم کو تم نے آرائش و زیبائش کے لیے اللہ سے ناراضگی اختیار کر لی، حرام کاری اختیار کر لی. ہاں، جو روز روز اللہ کے رسول کی سنت کو گٹر کے نالیوں میں بہاتے ہوئے نہیں ڈرتے، شیونگ اٹھتے ہی شیونگ کرتا بدبخت. اللہ کے رسول کو یہ چہرہ دیکھنا تک پسند نہیں تھا. تم حوض کوثر کا جام لوگے شیونگ کر کے مر کے، یاد رکھو وہیں تمہاری کیا سختی شروع ہو جائے گی. جب ملک الموت دیکھیں گے میت آئی ہے بغیر داڑھی کے، پکڑو اسے، نشانی تو لے کے نہیں آیا. ایک ہی تو عمل، ایک ایسا عمل ہے نا جی جو نامہ اعمال میں نہیں تمہارے ساتھ آتا ہے. باقی سارے عمل تو نامہ اعمال میں آتے ہیں. ایک عمل وہ ہے جو تمہارے ساتھ آتا ہے، وہ ہے داڑھی. داڑھی لے کے جاؤ گے تو کم از کم کیا ہے، ملائکہ جیسے دیکھیں گے پہچان لیں گے کہ یہ دراصل رسول کا امتی آیا ہے. لیکن ہم نے تو اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا. تو یاد رکھیے، پھر یہاں سے جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو یاد رکھو جس کا سوال ہو گیا اس سے بھی یہ سوال چوتھا ہوگا. ترمذی وغیرہ کی روایت کے مطابق 3 سوالات تو مشہور ہو گئے، لیکن 4واں بھی ایک سوال ہے. تو نے کیسے جانا؟ جو بندہ جواب دیا ہے وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس پر تصدیق کی. اور جو بندہ کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، باپ دادا کے دین پہ تھا، یاد رکھو وہاں جھوٹ بول سکے گا. اللہ کی قسم کھا کے پوچھتا ہوں، بیٹھنے والے جو ہیں کبھی جنہوں نے قرآن کو چھوا تک نہیں، جب فرشتے جواب کے لیے پوچھیں گے، اگر تم جواب دے بھی چکو، کیسے تجھے معلوم ہوا؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ جنہوں نے کبھی قرآن کھول کے پڑھائی نہیں، کبھی تم نے دین سکھائی نہیں، عقیدہ سکھائی نہیں، کیا جواب دو گے؟ ملائکہ کے پاس جھوٹ بولو گے کہ قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب پڑھا؟ وہاں تو رو گے، گڑ گڑاؤ گے. ہاں، کہو گے کہ اقول الناس ما یقول، میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے رہے، یا مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے جو پڑھا جو سیکھا بس باپ داداؤں کا دین تھا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے بتا رہا ہے کہ دیکھو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. فرشتے لوہ کی ہتھوڑی اٹھائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ کہیں گے لا دریت ولا تلیت، اے بدبخت تو نے تلاوت بھی نہیں کی، تم نے جانا بھی نہیں. پھر اس کے بعد اسے زور سے ماریں گا اور ایسی چیخ چیخے گا جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری جگہ، میں دعا کرتا
اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر کو سنا دے، لیکن مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں تم لوگ مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو۔ یہ ہو کر رہنا ہے، ہر ایک کو تیاری کرنی ہے۔